نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے تنکح المرأۃ لاربع، عورت دی جڑے ویلے شادی کیتی ویندی ہے میری امت دے وچوں، لڑکی دی، بیٹی دی، بہن دی، عورت دی جڑے ویلے شادی کیتی ونجے، آپ نے فرمائے 4 وجوہات دی بنیاد تے شادی کیتی ویندی ہے۔ وہ عورت دیہات چ رہن والی ہوے، شہر چ رہن والی ہوے، امیر خاندان دی ہوے یا غریب، عورت کوئی بھی ہوے، اون دے نال نکاح کرن دی وجوہات 4 ہیں۔ کہیں ذکر کیچن نبی کریم علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا جداں بھی عورت دی رخصتی کیتی ویندی ہے یا شادی کیتی ویندی ہے یا کہیں دے نکاح ہے چوندا ان دی ایک وجہ نہیں، کتی وجہ ہیں 4۔ یہ میں اپنی طرفوں نہیں آدھا بھی، ان دے اوتے سارے اندہ اتفاق۔ آپ نے پہلی وجہ رسائی فرمایا والے حسبہا، اکثر عورتیں نال نکاح کیتا ویندے انہیں دے خاندان دی وجہ تھی کہ این عورت نال میں شادی کیتی ہے، وجہ ہے کہ میرے خاندان دی ہے، یا وجہ ہے کہ ایدہ خاندان اچھا ہے، آلہ ہے، یہ چنگی قوم دی عورت ہے۔ یعنی عورت دی شادی اور نکاح دی جڑی پہلی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ خاندان، آلہ خاندان دی بنیاد ہیں عورت دا نکاح کیتا ویندے۔ اور دوسری وجہ نبی کریم نے رسائے والے مالہا، بعض عورتیں دا نکاح کیتا ویندے ان دی وجہ یہ ہے کہ اے عورت مالدار عورت ہے، خاندانی عورت ہے اور اے تاجرہ عورت ہے، اور ان دی جڑا فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا ہے، یعنی ان دا مال دے کہ ان نال شادی کیتی ویندی ہے۔ اور تیسری وجہ نبی کریم نے دسائی ہے، آپ نے فرمایا والے جمالہا، بعض عورتیں دے نکاح دی وجہ حسن یا انہاں دی قوم نہیں ہوندی، اور بعض عورتیں دے نکاح دی وجہ انہاں دا مال نہیں ہوندا، بلکہ انہاں دے عورتیں دے نکاح دی وجہ کیا ہوندے؟ بندہ پوچھے بھی کیوں شادی کی تھی، حالانکہ وہ غریب ہیں، کوئی اچھی قوم دے بھی نہ وال تری شادی دی وجہ، وہ جواب نے خوبصورت ہے، میں کو پسند بڑی ہے، یعنی اندہ جمال لٹھا ویندے، جڑے ویلے حسن و جمال لٹھا ویندے والوی شادی کی تھی ویندی ہے، حسن و جمال دی بنیاد ہیں، اور نمبر 2 اندے مال دی بنیاد ہیں، نمبر 3 اندے حسب نسب دی بنیاد ہیں، یعنی اندے خاندان دی بنیاد ہیں۔ یہ 3 وجہ نبی پاک نے پہلے دسائیں کہ ایسی وجوہات ہیں جنہاں دے مطابق عورت نال شادی کی تھی ویندی ہے۔ اور چوتھی وجہ جڑی آپ نے دسائی ہے کہ بعض شادیاں ایسے ہیں، بعض نکاح ایسے ہیں جڑے نبی کریم نے فرمائے والے دین ہا، عورت دا دین دے کے شادی کی تھی ویندی ہے۔ پہلے نمبر تے عورت دا خاندان لٹھا ویندے، بعض دفعہ عورت دا مال لٹھا، اور بعض دفعہ عورت دا حسن و جمال لٹھا ویندے، اور بعض دفعہ عورت دا دین لٹھا ویندے۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے، آپ ان چکو نصیحت فرمے دے پیان، آپ نے کیا فرمائے؟ فَذْفَرْ تاربت یدا کا، آپ نے فرمائے او میرا سونا صحابیہ، تو جدنا بھی نکاح کریں، جدنا بھی شادی کریں، اگرچہ خاندان دیکھانے چ کوئی حرج نہیں، اگرچہ حسن و جمال دیکھانے چ کوئی حرج نہیں، اگرچہ مال جائیداد دیکھانے چ کوئی حرج نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اے میری امت دے لوگوں، تساں جدنا بھی اپنے شادی کرو تے عورت دے دین کو دیکھ کے شادی کی تھی کرو، یا جدہ بھی اپنی شادی کرو ول تسا اپنی بیٹی دا نکاح یا شادی دین دیکھ کے کی تھی کرو، تسا بنیاد دین بناونے، ترجیح تسا دین کو رہنی ہے۔ یہ بہت بڑا فلسفہ ہے جڑا اسلامی معاشرے چ امن دا ذریعہ ہے، یہ بہت بڑی اہم تعلیم ہے جندی تعلیم دی برکت نال خاندانے چ محبت چ اضافہ تھی دے۔ ایک ایسی تعلیم ہے نکاح دے متعلق این آخری امت کو جندے اٹھے کرے امت عمل کرے، اللہ تبارک و تعالی ان دی زندگی دے سارے مسائل دور کر دیں دے۔ کیا کہ شادی جدہ ہی کرنی ہے دین دیکھ کے کرنی ہے، دینداری دیکھ کے کرنی ہے۔ جناب سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ صحابیہ رسول جیڑا انہاں دا پہلا شوہر ہا، جنہاں دے وچوں انہاں دا ایک بیٹا بھی ہا جنہاں دا نام حضرت انس ہے۔ جیڑے ویلے حضرت ام سلیم مسلمان ہویا تے انہاں دا شوہر جیڑا ہی غیر مسلم ہے، اپنے شوہر کو آکھے نے اسلام قبول کر، وہ انکار کر دیتے۔ شوہر نے منع کیتے بھئی ام سلیم قبول نہ کر، حضرت ام سلیم نے انہاں دی بات نہیں منی۔ بالآخر جیڑا انہاں دا شوہر ہا وہ ناراض ہو کے لگا گیا، وہ علاقہ ہی بالآخر واپس آخر فوت ہو گیا۔ حضرت ام سلیم
ہو گئی جلے بیوہ ہوئی وقت گزردہ رہ گیا تے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے حضرت ام سلیم کو پیغام بھیجا کہ میں تو نال نکاح کرنا چاہنا، میں تو نال شادی، بڑی قابل غور بات ہے، میں تو نال شادی کرنا چاہنا جے کو خطبہ آدن پیغام بھیجنے حضرت پیغام جواب اندر کہ میں تیرے نال شادی نہیں کر سکتی، ان دی وجہ ہے کہ میں مسلمان ہاں، تیری حالت ہے کہ تو لکڑ دا خدا بنا کے ان دی پوجا کرے نہیں، اور تے کوئی اے بھی لکڑ دا خدا فلانا بندہ بنے دے وہ بنا کے تے کو دے دے بھلا تو کو اپنے گھر وچ رکھ دیں تے ان دی پوجا کریں، تو لکڑ دا پجاری ہیں، میں اللہ دی عبادت گزاراں، میں مسلمان ہاں، تو مشرک ہیں، میں تیرے نال نکاح نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پیغام بھیجا ام سلیم نال شادی تے ہر چاہنا، نکاح کرنا چاہنا، لیکن تو دسا کی میں راضی تھی سے جیڑی تیری شرط ہو میں کو منظور ہے، بات چل دی پی دین دی، جیڑی تیری شرط ہو میں کو منظور ہے۔ حضرت سلیم نے جواب اندر سنیہ کہ میری ہی شرط پہلی اور آخری کہ تو اسلام قبول کر، اسلام قبول کر جا، میں تیرے نال نکاح کرنے تیار ہوں، تیری عقل مندی اچ کوئی شک نہیں، تیری ذہانت اچ کوئی شک نہیں، تیری شرافت اچ کوئی شک نہیں، تیرے اخلاق اچ کوئی شک نہیں، لیکن چونکہ تو مشرک ہے یعنی تیرے دین اسلام کہنی، میں تیرے نال کی میں نکاح کرا اور ساری زندگی دا وسا اور گزارا کی میں تھی سی، میں امو کرتے اگر میرے نال نکاح کرنا چاہنے تے کو دعوت توحید قبول کرنی پوسی، اور اگلی گال بھی سن اگر تو اسلام قبول چا کریں ول میں کو حق مہر دیوان دی ضرورت ہی نہیں، میں تیرا حق مہر تے کو معاف اسلام قبول کرن دے میں تیرے واسطے حلال ہو پوسا، نکاح کری جا میرے نال تیرا حق مہر ای ہوئے کہ تو اسلام قبول کر۔ افسوس ہے کہ اساں جندے ہاتھ چ اپنی بیٹی دا ہاتھ لینے پے ہیں اون دے اسلام دی بھی جانچ پڑتال کیتی سے، افسوس ہے تو اور حویلی اچ انے پے ہیں جیندی برکت بھی آ سکتی ہے، جن دی وجہ نال ساری حویلی اچ امن بھی آ سکتے تے تنازع بھی پیدا تھی سکتے۔ افسوس ہے کہ ایسا کریں نہیں تولیا، جانچ پڑتال نہیں کیتی کہ ساری بہو نو کو اسلام دا بھی پتہ ہے یا نہیں، جب ساری نو کو اسلام دا پتہ نہیں او کو سر دا کیویں پتہ لگ سی، جب او کو اسلام دا پتہ نہیں او کو شو دا کیویں پتہ لگ سی، جب وہ کوئی اسلام دا پتہ نہیں وہ کو اولاد دی تربیت دے اصولے دا کیویں پتہ لگ سی، اور جیڑے سارے داماد کو اسلام دا نہیں وہ کو بیوی دے حقوق دا کیویں پتہ لگ سی، جیڑے سارے داماد کو اسلام دی تعلیم دا پتہ نہیں وہ اپنی گھر والی دے حقوق کیویں ادا کرے سی اور اپنی اولاد دی تربیت کیویں کرے سی۔ یہ بہت بڑا میسج امت مسلمہ واسطے کہ اگر تساں شادی کرنی ہے دین دی بنیاد تے کرو، جڑے ویلے دین دی بنیاد تے کرے سو اللہ مسئلے حل کر دے سی۔ تھوڑی دیر ابو طلحہ آ گئے، دروازے کو دستک دیتی، جناب ام سلیم نے دروازہ کھولیا، جو ہی دروازہ کھولیا سامنے ابو طلحہ کھڑے ہیں تے آدھے کھڑے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ام سلیم پڑھ کی دے اسلام قبول کرے نا، حضرت ام سلیم اپنے بیٹے حضرت انس کو اجن کھڑا تھی تے میرا نکاح کر دے ابو طلحہ نال، اسلام دے بدلے سالا حق مہر اسلام مقرر کر دے، آج دے بعد میں حضرت ابو طلحہ دی بیویاں، اور اللہ نے ایسی برکت پاتی، ایسی برکت پاتی۔ انہاں دا ایک مہمان نوازی والا واقعہ مشہور ہے، جہاں دے پاک نے فرمایا ام سلیم تسا مہمان نوازی کیتی ہے، اللہ عرش تے تمہاری مہمان نوازی دیکھ کے مسکراندہ رہے گا، لقد ضاحک اللہ، اور اللہ نے تیری شان وچ قرآن نازل کیتے، اور ہی جوڑے دا بال دی وفات تے صبر دا واقعہ بھی مشہور جڑا اسلام دی تاریخ وچ موجود ہے کہ اپنا بیٹا نوجوان ان دی لاش گھر وچ رکھی سی، خاون دی خدمت کیتی سی، کھانا پیش کیتے سی، ہنج نہیں سی وہائی، واہ ویلا نہیں سی کیتا، آہو فغا نہیں سی کیتی۔ گھر والے پوچھے کیویں؟ آکھن لگی ہے میں سنی ودیاں اللہ قرآن چاہدے جڑا صبر کرے کو بغیر حساب دے اجر دے ساں، میں ہی واسطے صبر کی، یعنی صبر جڑا ہے وہ دین دی کرن دے
مہمان نوازی ہے جڑی او دین تے رشتے بنیاد دے مطابق کرن دے بعد نصیب ہوندی ہے مین چیز ہے دینداری نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک بھی بات صحابہ کرام دی مجلس لگی ہوئی ہے تے ایک عورت کھڑی تھی آکھن لگی ہے سونا میں اپنے آپ کو تواڈے نام تے ہبہ کرنیاں میرے نال نکاح کرو آپ نے فرمایا میں کو ضرورت نہیں ول کھڑی تھی ہے صحیح میں اپنے آپ کو تواڈے نام تے ہبہ کرے دیا میرے نال نکاح کرو آپ نے فرمایا میں کو حاجت کہیں نہیں ول کھڑی تھی ہے ترائے واری ان درخواست کی تھی آپ نے معذرت کی تھی صحابہ کرام دے وچوں ایک صحابی کھڑے ہو گئے آدن اللہ دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو آکوں حاجت نہیں تے شفقت کرو یہ عورت دا نکاح میرے نال پا دو آپ نے فرمایا تیرے کے حق مار ہے وہاں کے مہر دا مسئلہ ہے حق مار ہوئے تو میرا قدم دا نکاح نہ ہو گیا ہوئے حق مہر دی گنجائش نہیں آپ نے فرمایا کوئی سونے دی گٹھلی کوئی چاندی دا کوئی شاید آکھن لگے کشے کہنی آپ نے فرمایا ولو خاتم من حدید تیرے کے کوئی لوہے جتنا انگوٹھی دے سائز جتنا لوہے دا مالک ہیں یا نہیں آکھن لگے سونا کہنا آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر دے بعد آپ نے سیر مبارک چاہتا آپ نے فرمایا وہ کتھا ہے وہ جڑا آدھا شادی کرو انہیں کسی بیٹھے اے دسا اما آقا من القرآن تے کو رب دا قرآن بھی یاد ہے یا نہیں اے لمحہ فکری ہے سونا کہنی کوئی ایشو نہیں چاندی نہیں کوئی ایشو نہیں لوہا نہیں کوئی ایشو وہ طرح کے قرآن ہے یا نہیں کوئی میں جمپ مار کے اٹھتے تھے تو سینہ چوڑا کر کے آدھے سونا قرآن دا پوچھ دے ہو جتو یہ سن گنو میں کو قرآن بڑا یاد ہے فرمائے اورتے اتا کھڑ سنا آدھرا سے جو قرآن جا صورتاں پڑھدا کھڑا نبی باغ نے فرمایا آرام کر چوپ کر تیرا میں نکاح این مائی کو ای ہے قرآن جا یاد جا کروا اے صورتاں یاد کراون تیرا حق مارے ایو فیصلہ اللہ نے عرشتے کیتے انہیں میرے جبریل لائے وانج تیرے دین تے قرآن دی میں خاتون دا تیرے نال نکاح نکاح قرآن دی بنیاد تے نکاح اسلام دی معلومات دی بنیاد تے نکاح نماز دی ادائیگی دی بنیاد تے اگر تو میں کو رواج رکھوں اگر تو میں دا مزاج چا بناؤں طلاق دی شرح گھٹ ویسی جھگڑے تنازع دی شرح گھٹ ویسی اور اے جڑی تو میں تقرار علی شرح اے کم تھی ویسی دینداری لا ماحول آویسی جڑی بات ہون سناون لگا اے دلوں سنائے ذرا اگرچہ تساں دلوں سنیے بات اے ذرا سنائے مدینے دے بہت بڑے تاجران حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ سر فہرست ارباں انہاں دی تجارت دا پیسے دا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا ذرا تھوڑا جہاں غور کرائے مسجد نبوی نماز پڑھی نے نماز پڑھ کے باہر پہ نکل دیں مسجد نبوی دے کچے سہنے چک جوان بیٹھا وہ نماز بیٹھا پڑھ دا تے کھڑ گئے جو ہی ہوں سلام دے کندھے دے اتے ہاتھ مار کے آئے کہنے میری بھین جوان ہے میرا دل آدھے میں تے کو رشتہ دے وہاں تو میرا بہنوئی بناتے تیار ہیں تو بن عوف کہندے موٹے تھے ہاتھ رکھے مدینہ دا بہت بڑا تاجر کروڑا کر سکتا لیکن چونکہ اسلام دی تعلیمات آئی ان کو پتا اونجے دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے بھین دے رشتے دی آفر کی تھی اون دا نام حضرت بلال حبشی شکل دا کالا ہونٹیں دا موٹا غریب جیاں بندہ جہاں دے گھر اپنی بھی نہیں مدینہ دا تاجر آفر کرنا کھڑے بلال تو میرا بہنوئی بناتے تیار ہیں یا نہیں حضرت بلال دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے آکھن لگے قبلہ تساں کتھاں تے میں کتھاں فرماون لگے کتھاں کتھاں لی گال نہ کر ساکو نبی میں رشتے دین دی بنیاد تے کیتے کرو میرے نبی پاک نے اپنی بیٹی دا رشتہ کہے کو دیتے حضرت علی پاک ابو بکر عمر کو آکھے میری بیٹی جوان ہے تے دسو انہیں کہ حضرت علی بڑا نیک جوان ہے تربیت بھی تساں کیتی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا تساں میرے دل دی گال کیتی ہے ونجو علی نال گال کرو ونجو علی نال گال کرو میری طرف رضا مندی ہے تے اگرچہ اوندا مال اتنا نہیں او مالدار نہیں غریب جیاں بندہ ہے لیکن میں کو منظور ہے کیونکہ علی دی تہجد کرے نہیں چکی حضرت علی دا دین سونا ہے علم والا بندہ ہے لہذا میں منظور ہے میں رشتہ دے منتے تیار ہوں
آگن ام ایمن لونڈی کو نبی سی فرمائے فاطمہ کو تیار کرا رضی اللہ عنہ جلے تیاری کرا گھنے میں کو ڈسی نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی آپ آئے آپ نے اپنی بیٹی کو رخصت کی تھا سر دے اتے ہاتھ فاطمہ تو زہرہ رو پئی آپ نے فرمایا خیریت آکھن لگے میں کو اماں ختیجہ یاد آ گئی ہے آج میری روح اماں ہو گیا آپ نے فرمایا فاطمہ ختیجہ ہی آئی کیڑے موقع تے ختیجہ کو یاد چکی تھی کاش ختیجہ ہو گیا تے وہ تے کو زیادہ پیار دے گیا تے فاطمہ سن میری بات میں آمنہ دے لال دیئے نصیحتی بھی میں تے کو جہیز لینا پیا میں تے کو وصیت کرنا پیا ساری زندگی علی دا دل نہ رکھاویں یہ دینداری ہے علی دا دل نہ رکھاویں ورنہ میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حضرت حسین حضرت محسن رضی اللہ عنہم جنت دے شہزاد جندے تو ساری اولاد کے نہیں پیدا تھی سادے بالے نہیں کیا کہ چور شراب چواری پیدا تھی تیرے میرے معاشرے دی تباہی دی 90% وجہ نوجوان ہیں اور نوجوان نے دے خراب ہوان دی 90% اگر اماں دیندار ہوئے ابا دیندار ہوئے اولاد بے نماز نہیں بن سکتی اے آپ دا پیغام ہے اے میرے نبی رشتہ جدائیں کرو دین دی مطابق اٹھا کرو بھائی چونکہ رشتہ دین دے مطابق ہے تے نکاح بھی دین دی تعلیم ہے دین دی تعلیم ہے ولیمہ بھی دین دی تعلیم ہے تے انتخاب بھی دین دی بنیاد تکیتا کرو اللہ تو دعائے اللہ ساکو نبی پاک دی حدیث تے عمل کرن دی اور صحابہ کرام دے طرز عمل تے عمل کرن دی توفیق